بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ان دو مثالوں کے اندر زید عالم جملہ اسمیہ ہم نے پڑھ لیا، اور زید عالمہ بھی جملہ اسمیہ ہے کیونکہ ابتدا اسم سے ہو رہی ہے۔ زید دو وجہ سے اسم ہے، ایک تو اس کے اوپر تنوین والی علامت پائی جا رہی ہے، دوسرا یہ کہ یہ نام بھی ہے۔ تو دو علامتیں اسم کی پائی جا رہی ہیں، اس لیے اسم ہے تو ابتدا اسم سے ہوئی، جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہم نے پڑھ لیا کہ زید مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں۔ پہلا جز جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا جز جملہ اسمیہ میں خبر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھ لیا کہ مبتدا کا دوسرا نام ہوتا ہے مسند الیہ۔ یہاں سے اب توجہ کریں جی، اور عالم خبر ہے دوسرا جز، اس کا ہم نے پڑھ لیا کہ خبر کے ساتھ ساتھ اس کا نام مسند بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح زید مسند الیہ ہے اور علیمہ مسند ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ اب یہاں پر اگلی بات یہ دیکھنی ہے آپ نے کہ ادھر ہم دیکھیں زید اسم مسند الیہ بنا، عالم اسم یہ مسند بنا ہے یہاں پر آ کر کیونکہ خبر بن رہا ہے۔ ادھر زید اسم مسند الیہ بنا، اور ادھر عالمہ یہ فعل ہے اور یہ مسند بنا، تو عالمہ بن گیا مسند۔ اب اگلی بات آپ یہ دیکھیں کہ عالم مسند ہے اور عالمہ ادھر فعل مسند ہے، اور اس سے ایک بات یہ سمجھ آ گئی کہ جو اسم ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، اس کے اندر دونوں آپشن ہیں۔ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے جیسے زید مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے، لیکن فعل جو ہے وہ صرف مسند بن رہا ہے۔ اگر ہم اس مثال کا الٹ کر دیں، ہم کہہ دیں علیمہ زید، فعل کو اگر ہم پہلے لے کر کے آ جائیں تو بھی فعل مسند رہے گا اور زید مسند الیہ رہے گا، کیونکہ عالمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے کہ علم زید کو ہے، تو عالمہ مسند ہوا کیونکہ اس کی نسبت ہو رہی ہے، جس کی طرف ہو رہی ہے وہ زید ہے، اور جس کی طرف نسبت ہو وہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو زید مسند الیہ ہوا۔ تو اب ان مثالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم جو ہے وہ مسند الیہ بھی بن رہا ہے اور مسند بھی بن جاتا ہے، اور اسی طرح زید اسم ہے مسند الیہ بنا، اور فعل جو ہے یہ مسند بنا ہے، چاہے بعد میں آ گیا تو بھی مسند بنا، اور اگر پہلے آ گیا تو بھی اس کو مسند ہی کہہ رہے ہیں۔ یعنی فعل ہمیشہ مسند ہوگا، وہ شروع میں آ جائے یا بعد میں آ جائے، لیکن اسم جو ہے وہ شروع میں آ جائے تو مسند الیہ بن جاتا ہے، اور بعد والا جو خبر بنے گا وہی اسم مسند بن جائے گا۔ اب عالم یہاں پر مسند ہے تو کہیں یہ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر دونوں آپشن ہیں، لیکن فعل جہاں پر بھی آئے گا وہ مسند رہے گا،
اس کا نام نہیں تبدیل ہوگا۔ اچھا، یہ جو مسند ہے اس کو آپ مسند کہہ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ بھی کا لفظ بھی لگا سکتے ہیں۔ مسند بھی، دونوں کا مطلب ایک ہے، بھی لگائیں یا نہ لگائیں۔ تو بعض کتابوں میں آپ بھی کا لفظ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہی مسند ہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بات سامنے آ گئی کہ اسم کے اندر دونوں آپشن ہے، مسند بھی بنتا ہے، مسند الیہ بھی بنتا ہے، لیکن فعل جو ہے وہ ہمیشہ مسند رہے گا، شروع میں آ جائے یا بعد میں آ جائے۔ تو یہ بات ہو گئی مسند الیہ کے بارے میں۔ اب ہم مزید آگے جملہ فعلیہ کو شروع کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ مکمل ہوا۔ تو جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی دو قسمیں شروع ہوئی تھیں، نمبر ایک جملہ اسمیہ، نمبر دو جملہ فعلیہ۔ اب ہے جی جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے تعریف جملہ اسمیہ کی سمجھ لی ہے، ایسے ہی تعریف جملہ فعلیہ کی ہے۔ جملہ اسمیہ کی تعریف یہ تھی کہ شروع جملہ اسم سے ہو جائے، اور اب جملہ فعلیہ کیا ہوگا کہ جملے کی ابتدا میں فعل آ جائے۔ جب جملے کی ابتدا میں فعل آ جائے گا تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ چونکہ عالمہ آپ جانتے ہیں اس نے ماضی والی یونیفارم پہنی ہوئی ہے، اس لیے یہ فعل ماضی ہو جائے گا۔ تو فعل ماضی سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، فعل سے جملے کی ابتدا ہوئی، اس لیے اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ یہ فعل ہے تو یہی جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں کسی بندے کے دو نام ہوں تو اس میں سے اس کا پہلا جز ہی مشہور ہوتا ہے، پہلے جز سے ہی اس کا نام ہوتا ہے۔ کسی بندے کا کوئی بھی نام ہو تو اس کا پہلا نام ہی اصل زیادہ مشہور ہوتا ہے، پہلا جز مشہور ہوتا ہے۔ تو ہم اس جملے کے پہلے جز کو دیکھیں گے، وہ فعل ہے، اسی سے جملہ فعلیہ کہہ دیں گے۔ اگر ہم اس کے پہلے جز کو دیکھیں زید عالم میں، پہلا جز اسم ہے تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہہ دیں گے۔ تو اب جملہ فعلیہ میں جو پہلا جز ہے وہ تو ہو گیا فعل، اور دوسرا جز جو ہے یہاں پر اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کو یہاں پر نام دیا جاتا ہے فاعل کا۔ فاعل عالمہ فعل کہلائے گا اور زید فاعل کہلائے گا۔ فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا۔ کام کرنے والے کو عربی میں فاعل کہتے ہیں اور اردو میں بھی بولا جاتا ہے فاعل۔ تو زید کام کرنے والا ہے۔ دیکھیں عالمہ جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ زید، زید جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہم لے لیتے ہیں، زارابا۔ زارابا یہ بھی ماضی ہے کیونکہ یونیفارم ماضی والی۔ زارابا مارا، کس نے؟ آگے زیدن، زید نے مارا، تو مارنے والا زید ہے، اس لیے زید کو کہیں گے کام کرنے والا۔ ہم اگر یوں کہیں جی ضرب فعل زیدن کام کرنے والا تو لمبا نام ہو جائے گا، اس لیے شارٹ یہ ہے کہ ہم اس کو فاعل کہہ دیں۔ ہم کہہ دیں ضرب فعل زیدن فاعل، مطلب یہ کہ کام کرنے والا جو ہے وہ زید ہے۔ اب یہ فاعل کون سا کام کرنے والا ہے؟ جو بھی اس کے پیچھے فعل آ جائے گا اس کا کام کرنے والا یہ فاعل ہے۔ جیسے عالمہ جانتا ہے، کون جاننے والا ہے؟ زید جاننے والا ہے۔ تو اب یہ علم والا کام کون کرنے والا ہے؟ زید، کہ وہ جانتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ کے بارے میں اگلی بات ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ جملہ فعلیہ کے اندر بھی دو جز ہوتے ہیں۔ پہلے کو فعل کا نام دیا جاتا ہے اور دوسرے کو فاعل کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں عالمہ فعل
زیدن فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جیسے جملہ اسمیہ کی تھی تو ایسے عالمہ فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب ادھر عالمہ جو ہے یہ کہلائے گا مسند، جیسے کہ ہم پہلے سمجھ چکے ہیں، اور زید ادھر بھی مسند الیہ ہی کہلائے گا. علم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو زید مسند الیہ ہوگا، لیکن یہاں پر ہم اسے مبتدا نہیں کہیں گے. جیسے کہ ہم زیدن، اسی مثال کو الٹ کر دیں، زیدن عالمہ. اب یہ وہی ترکیب تھی، اس کو ہم ادھر مبتدا کہہ رہے تھے اور عالمہ کو خبر کہہ رہے تھے. وہی ترتیب جب الٹ کر کے سامنے آ گئی ہے عالمہ زیدن کی صورت میں، تو عالمہ کو اب ہم فعل کہیں گے، اسے خبر نہیں کہیں گے، اور زید کو ہم فاعل کہیں گے، مبتدا نہیں کہیں گے. کیونکہ مبتدا وہ ہوتا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو، تو زید سے جملے کی ابتدا نہیں ہو رہی بلکہ عالمہ فعل سے ہو رہی ہے، اس لیے پھر عالمہ کو فعل اور زید کو فاعل بنا دیں گے. اب ہم کتاب میں دیکھ لیں کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو. جیسے عالمہ زیدن، عالمہ فعل، زیدن فاعل. سامیہ بکرن، سامیہ فعل، بکرن فاعل. ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے، دونوں جملہ فعلی ہیں، اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں. اب یہاں تک بات حل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد آگے ہے مسند الیہ وغیرہ کی بحث، تو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. رب زدنی